بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہم سبھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، کنٹینیوشن ہے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیار سے پیدا کیا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چار عناصر، چار بیسک ایلیمنٹس تھے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تو ان عناصر کے، ان ایلیمنٹس کے خواص آدم علیہ السلام میں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام یعنی ہم سب انسان۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جنت جہاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہیں۔ اور جنت کے حساب سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کے ورڈ کے ساتھ ہی ہم سمجھ جاتے ہیں بہت زیادہ آسائشیں، سہولتیں، خوبصورتی، رنگینیاں، رونقیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ساتھ میں ہیں فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہاں پر کثرت سے فرشتے ہیں، بہت زیادہ، ان گنت، لاتعداد فرشتے یعنی پاکیزہ مخلوق، مقدس مخلوق، وہاں پہ نورانی مخلوق وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ ساتھ میں عزازیل کا بھی خیال آتا ہے، ابلیس شیطان کا، جو لعنتی ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام وہاں پہ اتنی ساری آسائشوں اور اتنے سارے پاکیزہ دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اداس رہتے تھے، تو آپ کی کمپنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو تخلیق کیا۔ اس طرح سے جنس ودیت بھی کہ ایک میل ہو گیا، ایک فیمیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنا کر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور بہت زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سکون سے اور خوش رہنے لگے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ۔ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام بہت ہی اچھے سے رہنے لگے۔ ایک دفعہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کو وہ غلطی پسند نہیں آئی، لہٰذا نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ناراضگی کی وجہ سے زمین پر اتار دیا، اور ساتھ میں شیطان کو مردود قرار دیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یعنی شیطان کیا ہے؟ رجیم ہے، دھتکارا گیا ہے، مردود ہے، لعنتی ہے۔ تو تا قیامت وہ لعنتی رہے گا اور انسان کا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ قرآن کہتا ہے شیطان کے بارے میں عدو مبین۔ تو یہ واقعہ بچے کو معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ہی الفاظ اس طرح کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو گئے اور زمین پہ پٹک دیے، پھینک دیے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد بہت زیادہ مغفرت مانگے اس طرح سے۔ تو اردو کے بہت مایہ ناز شاعر ہیں اردو زبان کے، علامہ محمد اقبال۔ علامہ آپ کا ٹائٹل ہے، جس طرح SIR سر کا خطاب دیا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے کسی اچھے کام پہ، تو اسی طرح علامہ کا بھی ٹائٹل ہوتا ہے، علامہ بھی ٹائٹل ہے۔ تو اقبال اتنے بلند پایہ شاعر ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ ان کی بہت پاپولر نظم ہے۔ اب اقبال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اقبال کون ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، یہ فلاسفر ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ ورڈ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی شاعری کے بارے میں دیکھ رہے ہیں آج۔ تو ان کی شاعری دل کو بہت چھونے والی ہوتی ہے۔ بہت اخلاقی باتیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، اسلامی باتیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، اور ان کے پیشکش کا انداز بہت اچھا ہے۔ تو جب کبھی ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنتے ہیں، اس وقت میں ہوتا یوں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ نالج
نالج عطا کیا اور پھر فرشتوں کو بلا کے سجدہ کریں، اور شیطان سجدہ نہیں کیا، اس لیے مردود قرار ہوا، یعنی کھلی کھلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا۔ تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کے ساتھ۔ اس میں ایک بہت اسٹرانگ تصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور ہمارے اپنے غلطی کرنے کا احساس، ندامت کا احساس، شرمندگی کا احساس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال بہت ہی اچھے پیرائے میں اس واقعے کو قلم بند کیے ہیں، اس واقعے کو بیان کیے ہیں اپنی نظم کے ذریعے۔ تو اس نظم کے کیا ہوتے ہیں، اردو زبان میں 2 پارٹ ہیں، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ پہلے حصے کا نام اس طرح ہے کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا ورڈ ہے، یہاں پہ دھتکار دیے ہیں، پھینک دیے ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہے یہ پارٹ فرسٹ میں کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ تو فرشتے، دیکھیے فرسٹ ورڈ کیسا اپیل کرنے والا ہے۔ فرشتے مطلب ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اور ہمارے اطراف میں ایک دم پاکیزہ پاکیزہ روحانیت، اس طرح کا کلائمیٹ ہو جاتا ہمارے اطراف کا ماحول۔ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت، جنت کیا ہے؟ جہاں پہ باغ ہے، نہریں ہیں، یعنی بہت خوبصورت نظارے، بہت زیادہ آسائشیں، بہت زیادہ سہولتیں، خوبصورتیاں، رنگینیاں، جو انسان کے دل و دماغ کو معطر کرنے والی چیزیں ہیں، خوشبوئیں، ہے نا۔ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ آخری ورڈ تو ایسا ہے، بس جان لے لینے والا ورڈ ہے کہ رخصت کرتے ہیں، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ تو فرشتے کون؟ فرشتے ہیں انسان کے سب سے پہلے دوست، ہے نا۔ انسان کی پیدائش بھی تو اطراف کون تھے؟ فرشتے تھے۔ ان کے کام کون کرتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتے مقرر کر دیے تھے۔ ایون ابھی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے ہمارے کام کرنے کے لیے۔ 4 بڑے فرشتوں کا نام تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی برسانے والے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، ہے نا۔ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں عزرائیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام کا کام تو ابھی ہوا نہیں، قیامت سور پھونکنے والے۔ اور جبرائیل علیہ السلام ہیں وحی پہنچانے والے۔ تو اس طرح یہ 4 بڑے تو فرشتے ہم سب کو پتہ ہے۔ اور کرامن کاتبین، جس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ڈیوٹی بدلتے رہتے ہیں، جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں اور ہمارے ہر ایکشن کو جو ہے نا لکھتے ہیں۔ تو فرشتے کون ہیں؟ کہ فرشتے ہمارے دوست ہیں، ہمارے سب سے زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ تو انسان کا دوست، تو فرشتے، دوست کا حال دوست کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو رخصت کر رہے ہیں۔ بہت دن آدم علیہ السلام وہاں پہ جنت میں تھے، تو جنت سے ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اتنی دلچسپ نظم ہے یہ، آگے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ویڈیو بند کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کا پارٹ سیکنڈ کیا ہے۔ پارٹ سیکنڈ ہے آدم علیہ السلام کو تو جنت سے نکالا گیا، جنت سے رخصت کیا گیا، تو اب رخصت کرنا مطلب سفر شروع ہو گیا آدم علیہ السلام کا۔ تو اس سفر کی کہیں نہ کہیں منزل تو ہونا ہی تھا، تو اس کی منزل تھی زمین۔ آسمان سے نکلے اور زمین پہ آ گئے آپ۔ تو روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ پارٹ سیکنڈ، روح کیا ہے؟ اسپرٹ، ہے نا۔ ارض، الف رے زواد، سواد کے بعد زواد جو آتا ہے نا، الف رے زواد۔ ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، سما آسمان، ارض مطلب زمین ہے عربی زبان میں۔ تو روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ استقبال کتنا پیارا، اوپر کی نظم میں تھا پارٹ فرسٹ میں رخصت کرتے ہیں، نیچے نظم میں ہے پارٹ سیکنڈ میں روح ارضی آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہے۔ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ تو استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ پھولوں سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے مہمان گھر پہ جب آ جاتے ہیں، کوئی خاص شخصیت آ جاتی ہے ہمارے گھر، تو اسی انداز کا جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا استقبال کرتے ہیں۔
ہے نا. دیوان خانہ صاف ہو جاتا، لیونگ روم صاف ہو جاتا، فریج میں 2-3 آئٹم زیادہ ہو جاتے، ایڈیشن کر دیتے ہیں، اور گھر کی صفائی ہو جاتی، اور اہل خانہ گھر والے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے کچن میں خوشبوئیں مہکتی ہیں. برتن جو ہے نا اندر سے نکالے جاتے ہیں، مخصوص برتن نکالے جاتے ہیں. تو مہمان کی آمد کس طرح سے ہوتی ہے، دیکھیے کیسے استقبال کرتے ہیں. استقبال کے بہت سارے طریقے ہیں. جتنا دل کے قریب ہوں گے اور استقبال کی اتنی ہی تیاریاں عروج پر ہوں گی. تو حضرت آدم جب زمین پہ آئے ہیں تو زمین کس طرح کا استقبال کرتی ہے، کیا الفاظ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اردو کا مزہ لیجئے آپ ان ویڈیوز میں. انشاءاللہ اردو کے ویڈیوز آپ تک پہنچائے جائیں گے، جس میں اردو کی چاشنی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے جو جواہر ہیں، اردو زبان میں جو جویلز ہیں، ان کو امانت کے طور پہ آپ تک پہنچایا جائے گا. بہت ہی خوبصورت زبان ہے اردو. ہم گھروں میں اردو بولتے ہیں، الحمدللہ ابھی تک ہمارے گھروں میں اردو تہذیب ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل الفاظ کو بہت ہی آسان انداز میں آپ تک بتایا جائے گا، اور کوشش رہے گی کہ وہ لوگ جو انگریزی سے واقف ہیں، انگریزی ان کو پتہ چلتی ہے، انگریزی سے زیادہ قریب ہیں، ان کے لیے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گی. جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام.